بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. گزشتہ درس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خط جو انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ مجھے نصیحت کیجیے، اور نصیحت بھی ایسی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ صحابہ کرام کے دور میں ایک رواج تھا اور عام ماحول تھا کہ بڑا چھوٹے سے اور چھوٹا بڑے سے نصیحت طلب کیا کرتا تھا، اور خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نصیحت اہل ایمان کو بڑا نفع دیتی ہے۔ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، دین کی بات بتانا، یہ انتہائی نافع اور انتہائی مفید چیز ہے۔ اس کے ضمن میں یہ بات آپ حضرات سمجھ چکے ہیں کہ ہر شخص اپنے دل میں اور اپنے سینے میں دین کی طلب اور دین کی تڑپ پیدا کرے، زیادہ نہیں تو کم از کم ایک چنگاری ہی ہونی چاہیے۔ اگر چنگاری بھی دل میں ہو تو شیخ، استاذ اور واعظ کرنے والا سینے کو کرید کر وہاں سے اس چنگاری کو نکال کر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نصیحت ہے، اس کو ملا کر دل میں اللہ کی محبت کی آگ بھڑکا دے گا۔ میں نے اس پر ایک مثال عرض کی تھی، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی نے جو مثال ذکر کی تھی کہ پہلے خواتین ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر آگ حاصل کیا کرتے تھے، رات کو کریت کر کوئی چنگاری، کوئی انگارہ مل جاتا تھا اور اس سے آگ جلایا کرتے تھے۔ تو یہ مثال آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی، اس کو ذرا سامنے رکھیں۔ تو واعظ کہنے والا، نصیحت کرنے والا جب واعظ کہتا ہے تو اس کے واعظ میں کوئی اثر نہیں، یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں اس کے واعظ میں اثر ڈال دیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان سے ایسی نکلوا دیتے ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو گزشتہ درس میں سمجھا چکا ہوں کہ ایک بات بار بار کی جاتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی عجیب کیفیت ہوتی ہے، سننے والوں میں کوئی ایسا نیک آدمی آ جاتا ہے، کوئی ایسا اللہ والا آ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، اس کی برکت سے فرمایا کہنے والے کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ایسی تاثیر رکھ دیتے ہیں کہ وہ بات حالانکہ 100 دفعہ پہلے سن چکا ہے لیکن آج اس سے نفع ہو گیا۔ تو استاذ کی بات میں نفع، شیخ کی بات میں نفع، واعظ کہنے والے کی بات میں نفع، فرمایا یہ نفع اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کوئی کہے جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ، کچھ بھی نہیں۔ سال ہر سال ایک آدمی درس قرآن دے رہا ہے اور جناب واعظ و نصیحت کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یوں کر دیا اور میں نے فلاں کر دیا۔ میری بات میں کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں نافع بنا دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں کسی نہ کسی بات میں نفع رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، کبھی یہ نہ سوچے میں بڑا ہو کر اس چھوٹے کی بات سنوں، کیوں جی؟
یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سارے اہل علم، اہل تقوی، ان کا مزاج اور ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے چھوٹوں کے پاس جاتے تھے کہ ان سے ہم سنیں، سیکھیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے شاگردوں کی مجالس میں جاتے تھے۔ بہت چھوٹے چھوٹے نوجوان، فرماتے تھے ان کا جذبہ نیا ہے، ولولہ تازہ ہے، پتہ نہیں کس جوش اور ہمت سے یہ بات کریں گے اور ان کی بات مجھ پر اثر کر جائے گی اور مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے شاگرد یہ کون ہوتے ہیں میں ان کی بات سنوں۔ اس لیے بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شیخ سے تعلق رکھنے والے دو مرید، ایک استاد سے علم حاصل کرنے والے دو طالب علم کبھی یہ نہ سوچے کہ میں بھی تو اسی استاد کا شاگرد ہوں جس کا یہ شاگرد، میں بھی تو اسی شیخ کا مرید ہوں جس کا یہ مرید، مجھے کیا ضرورت میں اس کے پاس جاؤں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرید کو اللہ تعالیٰ زیادہ نفع عطا فرما دیتے ہیں، ایک طالب علم کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ فائدہ پہنچا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کی زبان سے وہ بات اگرچہ بارہا پہلے سنی جا چکی ہو، جب نکلتی ہے تو وہ اثر زیادہ رکھتی ہے۔ اس لیے ایسی مجالس کو تلاش کرنا چاہیے، خاص طور پر یہ قرآن، یہ تو عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے۔ 4 درجے خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، اے لوگوں تمہارے پاس یہ قرآن پاک واعظ کی صورت میں آ چکا ہے، واعظ۔ اور دوسرا درجہ شفاء لما فی الصدور، فرمایا یہ قرآن شفا بن کر تمہارے پاس آ چکا ہے، وہدن اور ہدایت بن کر، ورحمہ اور رحمت بن کر۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا یہ قرآن، اس میں واعظ بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے۔ قرآن پاک سارا واعظ ہی واعظ ہے، نصیحت ہی نصیحت ہے، اور کچھ بھی نہ ہو کسی کو قرآن پاک کی آیت ہی سنا دو، کسی کو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہی بتا دو، فرمایا اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑے اثرات ہیں۔ میں اپنی کوئی بات کروں کیوں، میں اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا دوں، میں اپنا فلسفہ جھاڑوں کیوں، آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنا دوں، اس میں ایسا اثر اور ایسی نصیحت ہے جو کسی کی زبان میں اور کسی کی بات میں ہو ہی نہیں سکتی۔ مولانا عبید اللہ سندھی یہاں ضلع راجن پور کے تھے، سکھ گھرانے کے تھے، چلتے چلتے شیخ الہند کی مجلس میں آ گئے، اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا۔ گھر والوں کو جب پتہ چلا تو ماں نے بڑا تشدد کیا، سر سے لے کر پاؤں تک خون خون کر دیا۔ حضرت کے پاس گئے، عرض کیا حضرت کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ میں اپنی ماں کو بتاؤں اور سمجھاؤں تو وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ فرمایا جب کبھی وہ اچھے موڈ میں ہو، خوشی میں ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، چاہے اس کا تعلق کسی موضوع سے ہو، وہ سنا دیا کرو، اس میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے تمہاری اماں مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ ایسے ہوا، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی نصیحتیں ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب سیدھے سادے آدمی تھے، گھر چلے گئے، جا کر کے جب اماں خوش بیٹھی تھی تو فرمانے لگے آقا دو جہاں سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، دل چاہتا ہے آپ کو سنا دو، سنا دیا۔ اب اتنے اونچے کلمے اور اتنے اونچے جملے اور اتنی اہم باتیں کس کی زبان پر آ سکتی ہیں؟ 2-4 جملے سنائے تھے کہ ماں مسلمان ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ۔ فرمایا قرآن اور حدیث میں بڑی نصیحتیں ہیں، اپنی باتیں نہیں، قرآن اور حدیث بیان کیا تو اس سے نصیحت ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے کوئی اپنی بات نہیں، ایک حدیث، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے 6 چیزوں سے منع فرمایا، وہ 6 چیزیں بتا دی۔ اب آپ ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس حدیث کا، گزشتہ درس میں بھی ایسا ہوا، ادھر ادھر کی باتیں دور تک چلے گئے، وہ اصل حدیث رہ گئی، انشاءاللہ آج وہ حدیث میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے بہت اہم بات ہے، علماء نے لکھی ہے، فرمایا کہ نصیحت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، توجہ چاہیے۔ جب انسان نصیحت کرتا ہے، اور نصیحت بھی اللہ کا قرآن یا حدیث پڑھ کر سناتا ہے، یہ نصیحت، فرمایا اس سے انسان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری اعمال شریعت کے مطابق ہو جاتے ہیں، نصیحت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ جب انسان نصیحت کرتا ہے تو انسان کو شریعت کا حکم معلوم ہوتا ہے، وہ اپنے ظاہر کو، اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنی عبادات کو، اس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ لیکن صرف نصیحت کافی نہیں، فرمایا کہ ہر انسان نصیحت سنے، نصیحت سن کر اپنے سارے اعمال شریعت کے مطابق بنا لے۔ سارے اعمال، اس کو ذہن نشین فرمائیں گے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، نصیحت ہو گئی، اعمال شریعت کے مطابق ہو گئے۔ شفاء لما فی الصدور، فرمایا سینے میں بہت ساری بیماریاں ابھی بھی موجود ہیں، ظاہر تو ٹھیک ہو گیا نا، اندر بہت ساری بیماریاں کھڑی ہیں، ان کے لیے شفا چاہیے۔ شفا کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے طریقہ، تصوف، اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی مجلس، اس میں جانا پڑے گا، یہ اگلا درجہ ہے۔ وہاں جب جائیں گے تو فرمایا کہ اندر جتنی بدعقیدگی ہے، جتنے برے خیالات ہیں، وسوسے ہیں، فرمایا ان کا علاج ہو جائے۔ لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے، اگلا درجہ وہدن، انسان کو ہدایت چاہیے۔ نصیحت کے بعد سینے کی امراض کا علاج اور شفا، اور تیسرا درجہ ہدایت۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ فرمایا کہ یہ تب ملے گی جب انسان کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھے گا، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنے اخلاق درست کرے گا، فرمایا ہدایت، اس کو ہدایت مل جائے گی۔ یہ تیسرا درجہ ہے ہدایت کا۔ فرمایا کہ اب چوتھا درجہ ہے رحمت کا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان کو کیسے ملیں گی؟ فرمایا اس کے لیے یہ 3 کام اس کو کرنا پڑیں گے، اپنے ظاہری اعمال شریعت کے مطابق، اپنے باطنی خیالات اور احساسات ان کو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق بنا دینا۔ دل میں بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، حرص ہے، تکبر ہے، ریاکاری کے جذبات ہیں، شرک کے جراثیم ہیں، فرمایا یہ ساری چیزیں، ان کا علاج چاہیے۔ شفاء لما فی الصدور، یہ جب علاج ہو جائے گا، فرمایا کہ اب بڑی آسانی سے انسان کو اپنے اخلاق درست کرنے کا موقع ملے گا۔ جب اخلاق درست ہو جائیں گے، اب اللہ کی رحمتیں برسیں۔ یہ 3 درجے ہیں، تو 4 کام انسان کو چاہیے، ایک واضح و نصیحت، اور دوسرا سینے کے امراض کے لیے شفا، اور تیسرے ہدایت، اور چوتھے حصول رحمت۔ جب رحمتیں اس پر برسنا شروع ہو گئی، بس اب مزے میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلی سیڑھی نصیحت ہے۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ ایک دوسرے سے نصیحت طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے شام کے گورنر، اور پھر یہ حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پورے اسلامی عالم کے وہ سربراہ بنے، بادشاہ بنے۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک چھوٹے سے علاقے کے گورنر تھے۔ امیر معاویہ نے ان کو خط لکھا کہ مجھے نصیحت کیجئے، اور نصیحت بھی ایسی جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ اب حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جواب لکھا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو حرام فرما دیا ہے، ونہا عن ثلاث، اور 3 چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ 3 چیزیں حرام اور 3 چیزیں منع، کل 6 چیزیں ہو گئی۔ 6 چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ عن قیل وقال، پہلی چیز، وعن کثرت السؤال، دوسری چیز، وعن منع وحاد، یہ تیسری چیز۔ اس کا مطلب سمجھ لیں پہلے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم سب پر قیل اور قال کو حرام فرما دیا۔ قیل اور قال کا معنی ہے بحث مباحثہ، فضول باتیں، کبھی کوئی بحث چڑھ گئی، کبھی کوئی بحث چڑھ گئی، کبھی کس موضوع پر، فرمایا کہ اللہ نے اس کو حرام فرما دیا۔ نمبر 2، کثرت السؤال، بہت زیادہ سوالات کرنا، یہ بھی حرام ہے، اس کو حرام فرما دیا۔ اور تیسری چیز وعن منع وحاد، جب اس سے کچھ مانگا جائے، موجود بھی ہے تو وہ دیتا نہیں ہے کسی کو، لیکن خود کہتا ہے جی مجھے یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی منع فرما۔ اگر تم چاہتے ہو لوگ میری مدد کریں، میری معاملت کریں، میری جب کوئی چیز ضرورت ہو تو مجھے دیں، تو پھر تمہیں بھی ویسا بننا پڑے گا۔ جب لوگوں کو ضرورت ہو کوئی چیز مانگے تو تمہیں بھی دینا پڑے گی۔ اس سے مانگا جائے تو کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں نہیں دیتا، اور خود کہتے ہیں مجھے دے دو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور 3 چیزیں فرمایا کہ حرم عقوق الامہات، حرم عقوق الامہات، اللہ تعالی نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے۔ مراد اس سے ماں باپ ہے، ماں کا لفظ ذکر کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ سے کچھ نہ کچھ ڈر خوف ہوتا ہے، ماں سے تو کوئی نہیں ڈرتا۔ ماں کی نافرمانی، حقوق الامہات، ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا۔ ماں کا باپ کے مقابلے میں 3 درجے ادب زیادہ ہے، احترام زیادہ ہے۔ ماں کی شریعت میں بڑی عزت اور بڑا احترام ہے، ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت کو سجا دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم ماؤں کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اس قدر بے ادبیاں کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے ماں کو یہ کہنا اماں پانی بھر دو، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ ماں کوئی نکرانی تو نہیں ہے، ماں ہے وہ، تو تمہیں چاہیے اس کو پانی بھر کے پلاؤ۔ ماں کے ذمے کھانا، عجیب حالت ہے، ماں سارا دن کچن میں کھڑا ہو کر کام کرتی ہے، کھانے میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو ایسے پکارتے ہیں جیسے کوئی گھر کی نکرانی ہو۔ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ماں کا دل دکھانا، ماں کو تکلیف پہنچانا، ماں کو اذیت پہنچانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وبعض البنات، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اس کو بھی حرام فرما دیا۔ اب اس امت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اپنی بیٹی کو اس خوف سے یہ ہمارے گھر میں آئے گی، کھائے گی، پیے گی، اس کا نظام کیسے چلے گا، فرمایا اس کی اجازت نہیں۔ اب اس کو زندہ دفن نہیں کر سکتے، اور آج کل تو ترقی یافتہ دور ہے جی، اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، الٹرا ساؤنڈ کرایا، پتہ چل گیا، اندر ہی اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ مجھے پتا ہے، میرے پاس مسائل آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہر حمل میں الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، جب بھی بیٹی کا پتہ چلتا ہے وہیں ختم کرا دیتے ہیں، اور جب بیٹا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آ جاؤ جی۔ اللہ کی قدرت ہے، جب بیٹا آئے گا تو وہ بھی قاتل باپ کو اور قاتل ماں کو نہیں چھوڑے گا، وبال جان بن جائے گا۔ جدید دور ہے نا جی، پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ بچی پیدا ہو گئی، معصوم بچی ہے، جا کر پکڑ کے اس کو گڑھا کھود کر دفن کر دیا، تو یہ بڑی جہالت اور بڑا ظلم تصور کیا جاتا تھا، اور یہ ظلم، اس کو تو کوئی ظلم کہتا ہی نہیں۔ عجیب ترقی یافتہ دور ہے۔
میں کہتا ہوں اس سے بڑی جہالت ہے. اور پھر اللہ ہدایت دے ہمارے ڈاکٹروں کو. عجیب لوگ ہیں, سب جانتے ہیں, ان کو پتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو کن کیفیات اور مراحل سے گزرتا ہے. ابھی 3 مہینے کا بچہ ہے, ابھی سے انہوں نے اعلان کر دیا جی یہ بچہ تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ باقی رہے, ختم کراؤ جی اس کے فلاں جگہ پانی ہے. وہ پانی ہی میں تو اس نے سارا کچھ بننا سنورنا ہے, سب کچھ ہونا ہے. ایسے فتوے جھاڑیں گے, ہمارے ذمہ ہے. پتہ نہیں کہاں سے سبق پڑھ لیا انہوں نے. اور 4 مہینے کے بعد بچہ زندہ بچہ ہے, روح آ جاتی ہے. اب ہتھیاروں سے, سلاخوں سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے جا کر اس کو وہاں قتل کرتے ہیں اور ذبح کر کے اور جناب ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نکالتے ہیں. یہ کیا انسانیت ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک بچہ کسی کا بیمار ہو جائے, حادثہ ہو جائے, کسی بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور ماں باپ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا ہو؟ سنا ہے کبھی؟ یہ بچہ جو 4 مہینے کے بعد زندہ بچہ ہے, متحرک بچہ ہے, چلتا پھرتا بچہ ہے, اور ڈاکٹروں کے کہنے پر بس جناب اس کو چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے بے دردی سے اس کو ذبح کر. یہ عجیب ظلم ہے. اور ہمارے موجودہ دور کا فیشن, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم, اپنی اولاد کو قتل مت کرو, من خشیت املاق, اس خوف سے کہ ان کو کھلائے گا کون. نحن نرزقکم, تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ فرمایا جو تمہیں کھلا رہا ہے نا وَإِيَّاهُمْ, ان کو بھی وہی کھلائے گا. بے شک سبحان اللہ, بے شک. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن ہمارے ہاں ضابطے ہی بدل گئے, سوچ ہی بدل گئی. یہود و نصارہ کی بولیاں بولتے ہیں. اگر یہ آبادی کا تناسب بڑھتا رہا اور اتنا ہو گیا اور یوں ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بھی تم ٹھیکیدار ہو, ساری کائنات کو تم کھلا رہے ہو, تم نے پالنا ہے سب کو. جو پالنے والی ذات ہے, پیدا کرنے والی ذات ہے, رزق دینے والی ذات ہے, اس کے ذمہ ہے سب کچھ. یہ ساری مخلوقات جنگلوں میں اور سمندروں میں کون کھلا پلا رہا ہے؟ کبھی کسی مخلوق نے ہڑتال کی ہے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں, آج ہمیں خوراک نہیں ملی؟ یہ انسان ناشکرا ہے, صرف ناشکرا ہے. ورنہ انسان کے پاس بھی اتنی نعمتیں ہیں, یہ مل جل کر سب کو کھلائیں, سب کے حقوق ادا کریں, تو یاد رکھیں اتنا رزق اللہ نے دیا ہے, ساری کائنات بھی کھائے تو ختم نہ ہو. حرص اور ناشکری نے انسان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. وبعد البنات, بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی اللہ نے منع فرما دیا. اور آخری چیز فرمایا کہ اللہ اکبر, ذہن سے نکل گئے, ذہن کمزور ہے, نکل جاتی ہے بات, آ جائے گی یاد, عرض کر دوں گا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فضول بحث مباحثے سے منع کر دیا, یہ جائز نہیں یا حرام ہے. پہلی چیز یہ نصیحت فرماتی, اور اس نصیحت کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس دور میں. ہمارے ہاں بحث مباحثے کی حالت یہ ہے کہ ہوٹلوں میں بینچوں پر ادھر ادھر بیٹھ کر وہ باتیں شروع کر دیں گے جن کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں, بغیر تحقیق کے. اور یاد رکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ خطرناک انسان کی زبان ہے جو انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گی. فرمایا کہ یہ زبان بغیر تحقیق کے, بغیر سوچے سمجھے بولے گی اور پھر انسان جہنم میں چلا جائے. یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ بولنے کے لیے نہیں ہے, وہ اپنے احساسات اور اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے, وہ اپنی بات نہیں بتا سکتے. اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی, تو کیا
اس نعمت کو ہم نے اس طرح ظاہر کرنا ہے جس طرح آج ہو رہا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اکبر الہ آبادی بڑا عجیب آدمی تھا، بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ وہ کہتا ہے مذہبی بحث کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ یہ تو فالتو عقل ہے، انسان ایسے ہی مفت میں کوئی حاصل وصول نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، بلا ضرورت ایسے ہی بحث میں لگا ہوا ہے۔ کتنے بڑے خطرناک معاملات ہوتے ہیں۔ اگر وہی اوقات ان کو ہم قیمتی بنا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ درود شریف پڑھ کر گزارتے تو کتنا فائدہ ہو جاتا، کتنا برکتیں نصیب ہو جاتی۔ فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیانی فضا کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ جو شخص درود پاک پڑھ لے، فرمایا 70 مشکلات اللہ اس کی دور فرما لیتے ہیں، 70 حاجتیں اس کی پوری ہوتی ہیں۔ وہی وقت اگر ہم درود پاک میں گزار دیتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ ہمارے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالی، بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے، صاحب کشف بزرگ تھے، اور اولیاء اللہ میں بہت اونچا نام ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالی۔ 2 صاحب بلخ سے آئے اور وہاں سے جب چلے تھے تو ان کی نیت یہ تھی کہ حضرت کے ہاتھ پر جا کر بیعت کریں گے اور اصلاح کروائیں گے اپنی، اس نیت سے چلے تھے۔ جب حضرت کی خانقاہ پہنچے تو نماز ظہر کا وقت تھا، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ مرزا صاحب کون ہیں، اللہ والے وہ بزرگ کون ہیں، جان پہچان تو تھی نہیں۔ نماز ظہر کے وقت پہنچے تو مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالی اپنی مسجد کے حوض سے وضو فرما رہے تھے، یہ بھی آ گئے، اس حوض پر بیٹھ کر وضو شروع کر دیا۔ تو وضو کرتے کرتے ایک کہنے لگا بھائی یہ ہمارے بلخ کا حوض بڑا ہے یا یہ بڑا ہے؟ دوسرے نے کہا یہ حوض بڑا لگتا ہے۔ پہلے نے کہا نہیں تم غلط کہتے ہو، وہ بلخ والا حوض جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے اس سے۔ چنانچہ پورے وضو میں یہ بحث، وہ کہتا ہے یہ بڑا ہے، وہ کہتا ہے وہ بڑا ہے، اس نے ایک دلیل پیش کی، اس نے دوسری دلیل پیش کی، سارا وقت گزر گیا۔ مرزا صاحب وضو فرما کر آئے، نماز ادا کی، نماز کے بعد یہ دونوں حضرات پوچھ پاچھ کر آ گئے مرزا صاحب کے پاس۔ مرزا صاحب نے دیکھتے ہی میں یہ ہیں تو وہی جو ابھی بحث کر رہے تھے۔ خیر بیٹھ گئے، یہ سلام ہوا۔ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عرض کہ حضرت آپ ہماری اصلاح قبول فرما لیجیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے آئے۔ فرمایا میں بیعت تو بعد میں کروں گا، پہلے آپ دونوں جاؤ بلخ کا حوض ناپ کر کے آؤ، پھر اس کو ناپو، تحقیق کرو کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے، یہ بحث تو پوری ہو جائے، یہ کام بعد میں ہوگا۔ وہ حیران یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم میں ایک مرض ہے فضول بحث کا، اور جس میں فضول بحث کا مرض ہو اس کو اللہ کا ذکر بھی نفع نہیں دیتا۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں، اللہ کا ذکر بھی وہ کرے تو اس کو اللہ کا ذکر نفع نہیں دیتا۔ میں اگر تمہیں بیعت کر بھی لوں اور تمہاری اصلاح قبول بھی کر لوں تو تم میں یہ جو مرض ہے، اس مرض کے ہوتے ہوئے تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگے اچھا جی ہم توبہ کر، فرمایا نہیں توبہ ایسے نہیں ہوگی، یہ ایک دھکا تمہیں کھانا پڑے گا، جاؤ اس کو ناپو اور پوری تحقیق کے بعد پھر ایک فیصلہ کرو کہ کون سا حوض بڑا ہے، اس کے بعد پھر اگلا کام چلے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام پر بحث اور جناب اولیاء اللہ پر بحث، علماء پر بحث، کتاب اللہ کے کسی ایک مسئلے کو لے لیا، حدیث، یہ بڑا آسان ہے۔ اگر کسی ایک کو کہہ دیا جائے پھر ذرا لائبریری میں چلے جاؤ، وہاں فلاں تفسیر میں یہ مسئلہ لکھا ہوا دیکھ لو، تو میرے خیال میں کوئی بھی یہ زحمت گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور آج کل ماشاءاللہ موبائل کا زمانہ ہے، زیادہ بڑا تیر بھی اگر کوئی مارے گا تو مولوی صاحب کو فون کریں گے، مولوی صاحب ہمارے ہاں بحث ہو گئی ہے، اس بحث کا ذرا یہ کوئی حل نکال دو، حل نکال۔
اب مولوی صاحب کتاب کو دیکھے گا، کتاب دیکھتے دیکھتے آخر کہیں سے وہ نکال کر ان کو جب بتائے گا تو وہ کہیں گے کہ اب ضرورت ختم ہو گئی، بات ہوتی اس وقت، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے جی۔ یہ حالت ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل ایک عجیب المیہ یہ ہو گیا کہ یہ جو پیری مریدی ہے، اصلاح کا تعلق ہے، اس کو بھی ہم نے مذاق بنا۔ اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان کے دل کی اصلاح ہو، یہ جو سینے کے جتنے امراض ہیں ان کا علاج ہو، اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق انسان کا ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ اس طرف توجہ بھی نہیں۔ دوسری چیز فرمایا کثرت السؤال، سوال کی کثرت سے بھی منع فرمایا۔ ان اللہ حرم، اللہ نے اس کو حرام فرما دیا۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو سوال اس طرح مت کیا کرو، لا تسألوا، مختلف چیزوں کے بارے میں اگر ان کا جواب تم پر ظاہر کر دیا جائے پھر تمہیں برا لگے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال یہ آدھا علم ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عمل کی نیت سے سوال کرتا ہے، عمل کی نیت سے، فرمایا سوال کرتے ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ فرمایا جواب دینے والا اگر وہ بھی اصلاح کی نیت سے، عمل کی نیت سے جواب دے، فرمایا اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں بھی بخش دیا۔ اور اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے ایک سوال پر۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، سوال کرنے والے کی مغفرت، جواب دینے والے کی مغفرت، اور اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کی مغفرت۔ لیکن اگر سوال بحث مباحثے کے لیے ہو، صرف معلومات کے لیے ہو، یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے ہو، کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے ہو، سوال تو آ گیا، اب ہمیں کیا پتا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ لیکن لکھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جب جواب آئے گا نا اس کو پتہ چلے گا فلاں میرا مخالف آیا ہوا ہے نا درس میں، اور بعض دفعہ تو لکھ بھی دیتے ہیں نا مجھے کہ جو درس میں موجود ہے جس کے بارے میں ہم نے پوچھا ہے، اب چلاؤ یہ تیر ایسا چلاؤ کہ اس کے سینے کو زخمی کر کے گزر جائے۔ نیت ہی یہ ہے۔ یہ سوال حرام ہے، یاد رکھیں، ہمیشہ وہ سوال کریں جو میرے اپنے علم اور عمل سے متعلق ہے، جو میرے اپنے عقیدے سے متعلق ہے، اور ہمیشہ وہ سوال کریں جس کا تعلق میری ذات سے ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور نیت یہ ہو کہ اگر مجھے پتہ چل جائے گا یہ ناجائز ہے میں چھوڑ دوں، مجھے پتہ چل جائے گا یہ حرام ہے میں کبھی بھی نہیں کروں گا، حلال ہے ضرور کروں گا، نیکی کا کام ہے ضرور کروں گا۔ اس نیت سے اگر سوال کیا جائے تو یہ سوال بڑا مبارک ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما شفاء العیش السؤال، فرمایا عاجز آدمی کی شفا، جاہل آدمی کی شفا سوال میں، وہ سوال کرے۔ اور حسن السؤال نصف العلم، سوال فرمایا آدھا علم ہے، آدھا علم، آدھا علم یہ ہو گیا۔ اور اگلی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا ادری نصف العلم، جس سے سوال پوچھا گیا نا وہ کہتے کہ مجھے معلوم نہیں، فرمایا یہ بھی آدھا علم ہے۔ آدھا علم تو یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں یہ مجھے آتا ہے، اور آدھا علم یہ ہے کہ یہ بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات مجھے نہیں آتی۔ جس کو یہ پتہ نہیں ہے تو یہ تو جہالت ہے، علم کہاں ہوا؟ ایک چیز نہیں آتی اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں آتی، یہ بھی جہالت ہے۔ ایک چیز مجھے نہیں آتی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی، وفات پا گئے، بڑے بزرگوں میں سے تھے، ہمارے حضرت جی کے خلفاء میں سے تھے، اصلاحی تعلق ان کا بھی حضرت سے تھا۔ تو میں جب بھی ان سے مسئلہ پوچھتا تو حضرت صاحب ایک جواب ضرور دیتے، فوراً فرماتے
بھئی پوچھو، اگر مجھے آئے گا تو میں بتا دوں گا، نہیں آئے گا تو یہ بھی بتا دوں گا نہیں آتا مجھے۔ حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے ہمارے ملک کے، مایہ ناز مفتیان میں ان کا شمار تھا، ان کی کتابیں چھپی ہوئی ملتی ہیں، لیکن جب بھی پوچھا یہ جملہ ساتھ فرمایا، بھائی اگر مجھے آئے گا تو بتا دوں گا، نہیں آئے گا تو یہ بھی بتا دوں گا مجھے نہیں آتا، یہ جملہ ضرور فرماتے تھے۔ تو ایک چیز مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے نہیں آتی، اور مجھے پتا ہے مجھے نہیں آتی، تو یہ بھی تو علم ہے نا، یہ آدھا علم ہے۔ اور اگر مجھے پتا نہ ہو کہ مجھے نہیں آتی اور آتی بھی نہیں اور پتا بھی نہیں، یہ تو جہالت ہے، پھر بھی میں بتا رہا ہوں، اس کی اجازت نہیں۔ لا ادری نصف العلم، میں نہیں جانتا، یہ بھی آدھا علم ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جناب میری توہین ہو جائے گی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے 48 مسئلے پوچھے، ان میں سے صرف 4 مسئلے آپ نے بتائے، باقی سب مسائل پر فرمایا مجھے نہیں آتے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے 36 مسئلے پوچھے، ہر ایک کے جواب میں فرمایا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے یہ۔ صحابہ کرام سے مسائل پوچھے جاتے تو وہ جواب میں فرماتے مجھے معلوم نہیں، فلاں کے پاس جاؤ، اس کے بعد جاتے وہ کہتے مجھے معلوم نہیں، فلاں کے پاس جاؤ، احادیث میں موجود ہے۔ 30 مسئلے ایک صاحب نے پوچھے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ سے، بہت بڑے علامہ تھے، فرمایا مجھے نہیں آتے۔ کہاں جاؤں جی، آپ کے پاس آیا تھا، آپ کہاں؟ فرمایا حضرت سہارنپوری کے پاس جاؤ۔ وہاں گئے، حضرت نے دیکھے، فرمایا مجھے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں آتا۔ وہ پریشان، حضرت میں کہاں جاؤں؟ فرمایا حضرت رائے پوری کے پاس جاؤ۔ ادھر چلا گیا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے فرمایا مجھے بھی نہیں آتا۔ اب کہاں جاؤں جی میں؟ فرمایا تھانہ بھون جاؤ، حضرت حکیم الامت اس کا جواب دیں گے۔ اور وہاں گئے تو حضرت نے دیکھتے ہی سب کے جواب دے دیے۔ یہ ساری شانیں ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل ایک عجیب المیہ یہ ہو گیا کہ مسئلہ آئے یا نہ آئے بتانا ضرور ہے جی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو 2 چیزیں آپ حضرات سمجھ لیں، ایک تو سوال ہمیشہ محتاط کریں، بلا ضرورت سوال کریں گے تو وہ آپ کے لیے وبال ہے، کسی کو ایذا پہنچانا مقصود نہ ہو، کسی دوسرے کے لیے نہیں، میرے لیے، میری ضرورت کیا ہے۔ یہاں سوالات کا ایک سلسلہ ہے، اگرچہ یہ سلسلہ خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ حضرات سے بھی میری یہی درخواست ہے، جو ساتھی بھی لکھے قلم اٹھائے، وہ کسی اور کو دیکھ کر کے نہیں، اپنے آپ کو دیکھ کر میری ضرورت کیا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق آپ سوال لکھیں، دوسرے کی ضرورت آپ کے ذمہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ دعا کر دیں بس۔ سوال کرنا، سب کے سامنے جواب، اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، ضد پیدا ہوگا، نفرتیں بڑھیں گی۔ یہ درس قرآن آپ حضرات جانتے ہیں طویل عرصے سے 25-30 سال ہونے کو ہیں، یہ محبتوں کے لیے ہے، ایک دوسرے کو جوڑنے اور ملانے کے لیے ہے۔ ہمارے اس درس میں ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، ہر طبقے سے لوگ آتے ہیں اور مجھے ملتے ہیں۔ ایک صاحب دوسرے مسلک کے تھے اور ان کی مسجد کے امام خطیب تھے، وہ درس قرآن پر آتے تھے، تو پھر انہوں نے وہاں جمعہ پڑھانا چھوڑا، پھر میرے جمعہ کے بیان میں آتے تھے، مستقل آتے تھے بیان سننے کے لیے، حالانکہ وہ عالم بھی تھے اور کسی اور مسلک سے ان کا تعلق بھی تھا، اس کے باوجود وہ کہنے لگے کہ یہاں ہمیں صحیح اور حق بات ملتی ہے اور بغیر کسی فرقے کو چھیڑے صحیح بات یہاں ملتی ہے۔ ایک مثال دی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو میرے رابطے میں رہتے ہیں، بتاتے ہیں ہمارا تعلق فلاں سے ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی صحیح بات ہمیں ملتی ہے، اس لیے ہم یہاں آتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے بھی میری یہی درخواست ہے، سوال ضرور کریں، مختصر ہو، جامع ہو اور اپنی ضرورت کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس سے انشاءاللہ اور زیادہ ماحول بنے گا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور تیسری چیز، اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، یہ زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، عقل بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کا اسراف بھی جائز نہیں، فضول جگہ اس کو خرچ کرنا بھی ضائع نہیں، جائز نہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت سے ایک چونی گم ہو گئی،
54. تو حضرت کئی دن تک پریشان، جب بھی فراغت ہوتی اس کو تلاش کرتے. لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے وسائل ہیں اور اتنا مال و دولت ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے حضرت جو ہے وہ 40 روپے کا صرف ناشتہ کرتے تھے، اس میں مغزیات ہوتے تھے. 40 روپے کا 54 کی کیا حیثیت ہے اس دور میں. ان کے حالات میں لکھا ان کے والد بہت بڑے ذمہ دار تھے اور بڑی دولت تھی، لیکن ایک 54 پر کئی دنوں تک پریشان. جب لوگوں نے پوچھا فرمایا یہ اللہ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھ لیں اشرف علی یہ 54 جو میں نے دی تھی میری نعمت تھی، ایسے ہی برباد کر دی تو نے، میں کیا جواب دوں گا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو. صرف اس لیے اس احساس سے جواب دہی میں اس کو تلاش کرتے رہے، تلاش نہیں چھوڑا. فرمایا شاید ادھر گر گئی ہو، شاید ادھر دیکھو جی یہاں نہ پڑی ہو، اس کو تلاش کرتے رہے. تو میرے محترم دوستو یہ دولت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کو فضول خرچ نہ کریں. ہمارے ہاں آج کل پتہ نہیں کتنی صورتوں میں اس کو ضائع کیا جاتا ہے. کبھی آگ کی صورت میں ضائع کیا جاتا ہے، یہ پٹاخے ہیں اور یہ بارود ہے اور فلاں ہے، برباد کرنا ہے. اور ایک صورت یہ بھی ہے، یہ ہمارے ہاں آج کل پھول لے کر کے جاتے ہیں قبرستان میں، 10 روپے 20 روپے کا تو ملتا نہیں آج کل، 100-200 کے. یہ 100-200 آپ کسی غریب کو دے دیں، وہ کھانا کھائے، آپ کے مردے کو زیادہ فائدہ پہنچے. اچھی طرح یہ بات یاد رکھیں. 2 صورتیں ہیں، یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. 2 صورتیں، اگر میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور امید ہے کہ ہمارا یہ مردہ جنت میں ہے، ہمارا یہ مردہ اور امید یہی ہونی چاہیے، جتنا بھی گناہگار ہو اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے. اگر یہ امید ہے اور یقین کے درجے میں ہے کہ میرا یہ مردہ جنتی ہے، تو پھر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں. قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جس کو جنت کی خوشبوئیں مل گئی، یہ جنت کے مقابلے میں دنیا کی ساری خوشبوئیں گندی اور بدترین چیزیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو ایک جنتی کو جو پھول آپ جا کر دے رہے ہیں یہ تو مذاق ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ نظریہ ہے کہ وہ جہنمی ہے اور جہنم میں جا رہا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوگا، تو ذرا یہ تو جہنم تو بڑی تکلیف ہے. ایک دنیا کی معمولی سی تکلیف والے کو بھی اگر آپ خوشبو دیں تو وہ بھی کہے گا کیوں مذاق اڑاتے ہو یار، ہم مر رہے ہیں اور تم پھول اٹھائے پھرتے ہو. ہمارے مردوں کو ان پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، ان چھڑیوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے مردوں کے لیے اثار ثواب کریں، صدقہ کریں. 100 روپے کی آپ روٹی کھلا دیں غریب کو، آپ یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں. اگر خلوص دل کے ساتھ آپ نے اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کیا. اب کتنے پیسے وہاں جا کے ڈال کے آ جاتے ہیں. ابھی جمعرات کو میں گیا اپنے ابا جی کی قبر پر، دیکھا قبرستان میں رزق جو کھانے کو نہیں ملتا، مختلف کھانے کی چیزیں وہاں زمین پہ پڑی ہیں، پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں. اللہ کا رزق ہے، کیوں آخر کہتے ہیں پرندے، تو پرندوں کا رزق آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے، وہ اللہ کھلائیں گے. کسی حدیث میں نہیں لکھا. ہاں جس پرندے کو آپ قید کرتے ہیں اس کا رزق آپ کے نہیں کھلائیں گے تو آپ مجرم ہیں. یہ جو آزاد ہیں ان کا رزق آپ کے ذمہ نہیں ہے. ہاں یہ جو مسلمان بھائی ہیں، نہ بھی ہو مسلمان، کافر سے بدترین کافر کیوں نہ ہو، اگر وہ بھوک سے مر رہا ہے تو آپ کسی میں اس کو کھانا کھلائیں. مسلمان کی قید بھی نہیں ہے یہاں. کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو آپ اس کو کپڑا پہنائیں، اس کا حکم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. فرمایا اضاعت المال، مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مال کا ایک حق مقرر کر دیا گیا ہے. شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اس کو خرچ کریں گے تو ٹھیک ہے. اگر آپ خلاف سنت، خلاف شرع آپ اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ حرام ہے، اضاعت المال میں داخل ہے اور اللہ نے اس کو حرام فرما دیا ہے. چاہے آپ جتنے بڑے مالدار ہیں، کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی موقع پر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے کو ضائع کریں. اس پیسے کو قیمتی بنائیں، اپنی آخرت کے لیے آپ اس کو ذخیرہ کریں.
ضائع نہ کریں. شادی کے موقع پر، غمیوں کے موقع پر پیسہ تو ہے نا جی اڑا دیتے ہیں، پرواہ بھی نہیں ہے، پیسوں کی پرواہ نہ کرو جی یوں کر دو اور فلاں کر دو. نہیں جی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ نے چھین لی تو پھر تمہیں پتہ چل جائے. ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ دولت عطا فرما دی. اب میں کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتا، کسی سے مانگتا نہیں ہوں. اللہ تیرا شکر ہے میں کسی سے قرض نہیں لیتا، اتنا میرے پاس ہے کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی کفالت کر رہا ہوں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. 1 روپیہ 1 پیسہ ٹیڈی پیسہ بھی ضائع مت کریں. تو یہ نصیحتیں فرما دی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے قیل اور قال بحث مباحثے کو حرام فرما دے دیا. بحث مباحثے سے ہمیشہ بچیں، کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں. نمبر 2 فرمایا کہ کثرت سوال، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بلا ضرورت سوال پہ سوال. اچھا صحابہ کرام میں تصور نہیں تھا، ہمارے ہاں ایک اور مصیبت چل پڑی ہے، سوالات پر بات ذہن میں آ گئی. یہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے، شریعت کے احکامات، یہ سود حرام کیوں ہے جی، فلاں چیز کیوں ہے جی. اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک صحابی سے بھی آپ کو ایک سوال ایسا نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا ہو کہ یہ کیوں ہے. بچوں حکم آیا اور عمل کیا. اور مسلمان کا کام یہی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اور عمل کرے. اگر ان مسئلاتوں اور حکمتوں پر اب چلیں گے تو پھر حضرت حکیم الامت نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ سود حرام کیوں ہے. میں نے کہا اگر کیوں کی بات چلے گی تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کی ناک آگے کیوں ہے؟ اس میں گندگی ہوتی ہے اور یہ سامنے اچھا تو نہیں لگتا، ہر وقت عجیب لگتا ہے. اس کو پیچھے ہونا چاہیے، نظر تو نہ آتا کم از کم. یہ آگے کیوں ہے؟ پہلے مجھے اس کا جواب دو، پھر میں تمہیں جواب دوں گا یہ سود حرام کیوں ہے. کیونکہ یہ تمہارا اپنا ناک لگا ہوا ہے نا، اس کی بڑی قدر ہے اور اللہ کے حکم کی قدر نہیں ہے. اس پر تو تم نے کبھی نہیں کہا یہ کیوں ہے، حالانکہ تم صاف کر کر کے تھک گئے ہو، عاجز آ گئے، اس کے روزانہ گندگی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ایک دفعہ بھی تم نے نہیں سوچا کہ یہ ناک اگر لگانی بھی تھی تو جسم کے کسی اور حصے میں لگا دیتے. منہ پہ سامنے ابھری ہوئی اور سب سے نمایاں چیز ہے ہی یہی، تو یہ یہاں کیوں ہے؟ اب مجھے اس کا جواب دے دو پھر آگے چلیں. یہاں تو کہتے ہو نہیں جی اس کو کچھ نہ کہو، یہ تو میری ناک ہے اور ناک کٹ کر کے بھی کٹتی نہیں ہے. کوئی ایسی ناک ہے لوہے کی ہے، پتہ پیتل کی ہے، کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی اور کٹ بھی جاتی ہے، پھر بھی کٹتی نہیں ہے، پھر بھی وہ لگی رہتی ہے. اگلے دن پھر وہ کہتے ہیں میری ناک، وہ ناک تمہاری تو کل کٹ گئی تھی. تو اس ناک کی بڑی فکر ہے، لیکن ایک دفعہ بھی نہیں سوچا یہ یہاں کیوں ہے. اچھا تھوڑا سا سوچ لیں، کوئی آپریشن کے ذریعے کہیں اور منتقل ہو جائے، کوئی نہیں سوچتا، کہتے ہیں جی فضول بات ہے. بالکل ایسے اور اس سے بھی زیادہ فضول بات ہے شریعت کے حکم میں کیوں کا لفظ بولنا، زیادہ خطرناک ہے. یاد رکھیں یہ اصولی باتیں ہیں، ہر چیز پر فیصلہ کن باتیں آ چکی ہیں. تو میرے محترم دوستو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ماؤں کی نافرمانی بڑی خطرناک چیز ہے، اس پر بھی میں مختصر بات کر چکا ہوں. بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اسی طرح اضاعت مال ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی